السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ مجھ سے پہلے کچھ جو پروگرام کر رہے تھے وہ تو جنرل ایتھکس کے اوپر، ویلیوز کے اوپر، لرننگ ٹو لیو کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، اس طرح کے سارے پروگرام تھے۔ آج سے گاہے بگاہے کہیں اکا دکا ہم کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آج کے دور میں ہمارے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی پولیٹیکل افیلیشنس کے بغیر، یہ نہیں کہ کسی کی سائیڈ لیں یا کسی کی بات کریں، کسی کو کرٹیسائز کریں، جنرل نیوز کہ پریزنٹ سچویشن ہے کیا اور چیزوں کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو آج کی پہلی خبر، وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ کے چیف جسٹس بنے جسٹس امین الدین صاحب، ان کے چیمبر میں ایک اجلاس ہوا اور کچھ چیزیں انہوں نے فیصلہ کی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی آئینی بینچ بنے گا، کوئی بھی آئینی کیس سننے کے لیے، اس میں کم از کم 5 ججز شامل ہوں گے۔ دوسرا جو فیصلہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی کیس لگانے کے لیے جو کمیٹی فیصلہ کرے گی، وہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی کم از کم، جس کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس امین الدین صاحب، اور اس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ جج ہوں گے، اور یہ مل کر مقدمات کا فیصلہ کریں گے کہ کوئی مقدمہ کب مقرر ہوگا اور کس کورٹ میں ہوگا، اور اس کا کورٹ روسٹر جو ہوگا آئینی بینچ کا، وہ کس طرح کا ہوگا، کب ہوگا۔ تیسرا جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، اس کے بعد آرٹیکل 191 کے تحت جو مقدمات ہیں، ان کی وہ کلر کوڈنگ انہوں نے فیصلہ کیا وہ کی جائے گی، تاکہ مقدمات ایک ترتیب سے سنے جا سکیں اور کب سنے جا سکیں، اور کوشش کی جائے کہ ان کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے۔ تو یہ 3 چیزوں کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں، ان کا جو وہ مقرر کیے گئے ہیں آئینی جج، اس کا سپریم کورٹ بار نے ان کی اس گورنمنٹ کے اس فیصلے کی بڑی ستائش کی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ان کو نامینیٹ کیا گیا۔ اب اس کے برعکس جو تحریک انصاف ہے، بظاہر اس کے خلاف ہے، ان کے بقول یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، 26 آئینی ترمیم ہی غلط ہے ساری کی ساری۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی یا سپریم کورٹ آئینی بینچ کرے گا، اور یا اس کو بعد میں عوامی عدالت میں جاتے ہیں، یہ کیسے جاتے ہیں، یہ تو حالات اور واقعات آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ چلیے جی، ایک اور بڑی خبر پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی، کہ صدر زرداری صاحب نے جانا تھا چائنا وزٹ کے اوپر، اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے وہ دورہ کینسل کر دیا، اور کہا گیا کہ وہ دبئی میں تھے اور کہیں ان کا پاؤں سلپ ہوا، اس کو موچ آ گئی ہے، لہذا وہ یہ دورہ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے کینسل کر دیا دورہ۔ اب یہ ایک میسج آیا کہ اخبار میں یہ خبر ہے نوائے وقت میں کہ زرداری صاحب نے صدر شی جن پنگ کا جو انہوں نے میسج بھیجا، زرداری صاحب کی خیریت پتہ کی، انہوں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا اس پیغام کا، اور کہا ہے کہ میں بہت جلد کسی مناسب وقت میں چائنا کا دورہ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے میں بہت اچھی چیزیں طے ہوں گی۔ لیٹس سی دورہ کب ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی انتظار کریں گے، اور کیا چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کیسے ریلیشنز رہتے ہیں فیوچر میں پاکستان اور چائنا کے درمیان۔ بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے کریٹیسائز کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، پر دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی نظر سے ہو چکی، آپ نے دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہوئیں، بہت سی چیزیں فیوچر میں ہوں گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا۔ کوئی بھی اچھی یا بری چیز چھپائی نہیں جا سکتی، سب چیزیں وقت کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی ہے سعودی عرب میں، جہاں پہ ایڈریس کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، انہوں نے
ایک بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایران کی سالمیت ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے لیے اسرائیل کو پابند کیا جائے. یہ بات جو میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے ایک مشترکہ عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں کہی جو سعودی عرب میں ہوئی ہے. انہوں نے کچھ اور بھی کہا. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی علاقوں بشمول لبنان، ایران اور اس پہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے یا اس پہ بمباری کر رہے ہیں، اس پہ ان حملوں کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور خود مختاری جو ہے فلسطینی ریاست کے لیے، اس کے لیے وہ ایک مشترکہ آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہی، بہت دفعہ پہلے بھی کہی. تو اس اجلاس میں 50 سے زیادہ سربراہ شریک ہوئے تھے. اس میں فلسطین کے جو صدر تھے محمود عباس، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی رکنیت معطل کرے. اس میں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایڈریس کیا اور باقی لوگوں نے بھی ایڈریس کیا، اور سب کی ایک مشترکہ رائے تھی کہ اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے، اور جو وہ بم برسا رہے ہیں، فلسطینی بچے مر رہے ہیں. وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں دیکھی ہوں گی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھی نہیں جا سکتی جتنا ظلم ان پہ ہو رہا ہے. بڑھ چکے وہ وائرل ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بربریت ہو رہی ہے، اور کس طرح لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. اور اسرائیل کو روکنے والا تو ہے کوئی نہیں. بیانوں کی حد تک سارے مسلمان لیڈر جو ہمیں بیان دیتے ہیں، اور لیکن ایسی کوئی جدوجہد مشترکہ نہیں ہے جو جسے ٹھوس جدوجہد کہا جا سکے جس کے تحت اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے. دیکھیے، خالی مذمتی بیانات دینے سے تو یہ کبھی کچھ نہیں ہوا. آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حصے میں صرف ایک چیز ہی آتی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں یا پرزور مرمت کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے، اسرائیل کو روکے. یہ سب چیزیں، یہ سب اسٹیٹمنٹس آپ کی روز کی روز آپ دیکھتے ہی ہیں. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ جو سب رویے ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل، باقی اور بہت سارے ملک جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی آ رہی ہیں، ہم صرف ایٹ دی اینڈ اس کی ایک مذمتی بیان ہی جاری کر سکتے ہیں، اور شاید ہمارے مسلمان لیڈروں کے پاس یا مسلمان ملکوں کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے نہیں ہے کہ وہ مشترکہ کو کوشش کریں. تو اس سب کے جواب میں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اقبال نے کہا، ایسے ہی کیس میں شاید میرا خیال ہے، کہ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور عملی اقدام ہمارا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب یہ چیزیں ہوں، جب آپ ان اشعار پہ غور کریں کہ اقبال نے اس بارے میں کیا کہا. خالی مذمتی بیان آپ جتنی دفعہ مرضی آپ جاری کریں، اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوگا جیسے پچھلے 50-60 سال سے آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور فلسطینی ریاست یا کشمیر یا جو اس طرح کے مسلمان ملک، وہ شرنک سے شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آبادی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی جو زمینیں ہیں وہ کھستی چلی جا رہی ہیں، چھینی جا رہی ہیں. ہم نے غور کیا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈونیشیا میں جب اس کا مسئلہ ہوا تھا،
تو وہ راتوں رات انہوں نے انڈونیشیا کو تقسیم کر دیا ودن فیو ڈیز، جو کہ وہاں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو گیا۔ لیجیے ایک اور خوشخبری سن لیجیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں سبزیوں خصوصاً ٹماٹر، پیاز اور اس طرح کی دوسری جو سبزیاں ان کے لیے میکنائزڈ فارمنگ شروع کی گئی ہے، اور اس پروجیکٹ کے اوپر تقریباً 3 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ یہ ایک نوائے وقت کی رپورٹ ہے اور جنگ کی بھی۔ اس کام کے لیے انہوں نے جو ایریاز سلیکٹ کیے ہیں، لودھرا ہے، ملتان ہے، بہاڑی، خوشاب، شیخ پورہ، مظفر گڑھ کے علاقے انہوں نے منتخب کیے ہیں۔ ان ایریاز میں گورنمنٹ جو ہے وہ فارمرز کو لون دے گی 50-60%، 70%، اور اکوپمنٹ کے لیے اور باقی سب چیزوں کے لیے، اور پروموٹ کرے گی یہ میکنائز فارمنگ۔ جن کو نہ پتہ ہو، جیسے میکنائز فارمنگ، ایک دفعہ مجھے ایک وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ابو ظہبی میں، تو وہاں پہ میں نے یہ ٹماٹر کی ایک فصل دیکھی، وہ ایک میکنائز فارمنگ جس کو آپ ایک ٹنل فارمنگ ٹائپ کی شکل ہے۔ تو وہاں پہ وہ چھوٹے سے ایریا میں اتنے ٹماٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں 1 ایکڑ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کنٹرول فارمنگ جو ہے، جو میکنائز فارمنگ ہے، اس میں یہ ہوگا کہ فصل کافی زیادہ ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا، گورنمنٹ کا خیال ہے اس سے یہ ہوگا کہ سبزیوں کا ریٹ کم ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی، فصل زیادہ ہوگی۔ جیسے آبادی زیادہ ہو رہی ہے تو فصل زیادہ ہمیں چاہیے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کا کام شروع کیا جائے۔ لیٹس سی اس کا رزلٹ جب آئے گا سامنے تو پتہ چلے گا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے۔ فی الحال امید رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہی ہوگی۔ ایک اور خبر آج کی تازہ، IMF کا وقت ایک پاکستان پہنچا، اور انہوں نے جو لون ایگریمنٹ کیا تھا اس کی فرسٹ ریویو کے لیے وہ آئے یہاں پہ، اور انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا ہے ایک بات کے اوپر کہ چونکہ پاکستانی عوام بجلی کے بل چونکہ اتنے زیادہ ہیں، ریٹ اتنا زیادہ ہے پر یونٹ، تو لوگوں نے بہت زیادہ سولر سسٹم لگوانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ سولر سسٹم، ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے سولر سسٹم کے اندر لگانے کے لیے، تو اس سے فرق یہ پڑا کہ ظاہر ہے بجلی کے بل کم ہوئے لوگوں کے، لیکن گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوا۔ تو انہوں نے اس بات پہ بڑا کنسرن شو کیا کہ یہ ریونیو آپ کو بہت زیادہ کم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب ریونیو کم ہوا، کلیکشن کم ہو گئی، تو گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے جو کہ ان کو دیے جا سکیں، جن کو انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، یا بجلی گھروں کو جن کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہیں۔ وہ کانٹریکٹ جس طرح کے شروع ہوئے تھے ہپکو کے زمانے میں، سب سے پہلا کانٹریکٹ 1991 میں، 92 میں، تو وہ سب چیزیں جو کانٹریکٹ ہمارے اس قدر غلط کانٹریکٹس ہے، تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، تو جب سولر سسٹم میں لوگ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ فنڈ اویلیبل نہیں ہوگا، بلکہ یا اویلیبل نہیں ہوگا یا کم سے کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے سولر بڑھتا جائے گا۔ جیسے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے 2-2، 3-3، 4-4 میگا واٹ کے سولر سسٹم لگانے شروع کر دیے ہیں، تو ظاہر ہے وہ فرق تو پڑے گا۔ یہ ایک ان کا خیال ہے۔ اب دیکھیے اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کیا حل ہوگا کہ یا تو بجلی کا ریٹ اور بڑھا دیں، نمبر 1۔ دوسری صورت میں ایک اور حل ہے کہ نیٹ میٹرنگ بند کر دی جائے۔ ایک یہ بھی حل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیٹ میٹرنگ بند کرتے ہیں یا بجلی کا ریٹ بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک اور صورت بھی ہے کہ ایک گراس میٹر کی ایک شکل سامنے آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے، اب وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ لیٹس سی اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ میں جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہوتا یہ ہے کہ جو بجلی آپ پروڈیوس کرتے ہیں، تو بجلی کی جو پرنسپل ہے، الیکٹریسٹی فلو کا جو پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے قریب ترین جو اپلائنسز ہوتی ہیں وہ بجلی یوز کرتی ہیں جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی آپ کا گھر، جو گھر کے اندر سب سے پہلے جو آپ یوز کر رہے ہیں بجلی، وہ آپ بجلی یوز کر لیں گے ڈائریکٹ اپنے اکوپمنٹ سے، اپنے انورٹر سے، اپنے سولر سسٹم سے۔ جو باقی بجلی ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے گی گریڈ کو، یعنی گورنمنٹ کو۔ لیکن جو گراس میٹرنگ کی فلاسفی جو گورنمنٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بجلی ڈائریکٹ آپ یوز نہیں کر پائیں گے۔ آپ ساری کی ساری جو آپ پروڈیوس کریں گے، وہ ساری کی ساری بجلی پہلے گرڈ میں جائے گی، گرڈ سے پھر وہ بجلی واپس آئے گی اسی میٹر کے تھرو، تو وہ آپ یوز کریں گے۔ لہٰذا گورنمنٹ آپ سے جو بجلی الیکٹریسٹی پرچیز کرے گی وہ ایک لوور ریٹ پہ کرے گی، سے اباؤٹ فرض کریں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کس ریٹ پہ خریدتی ہے،
تو 20 روپے یا 25 روپے یونٹ پہ آپ سے خرید لے گی. اس کے بعد آپ یوز کریں گے, اس کے بعد جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو بیچے گی 50 روپے, 60 روپے, 70 روپے جو بھی ہے. تو اس طرح کا فلسفہ. ویئرز نیٹ میٹرنگ میں جو آپ کی یوز ہوتا تھا وہ پہلے یوز کر لیتے تھے اور ایکسٹرا آپ گورنمنٹ کو دے دیتے تھے. تو جو یوز کر لیا وہ ختم ہو گیا, تو آپ کو ایکچولی وہ کافی سستا پڑتا ہے. لیٹس سی گراس میٹرنگ کا جو کانسیپٹ گورنمنٹ کے پاس ہے, جو انہوں نے سوچا ہوا ہے, وہ کیسے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. لگتا مشکل ہے بٹ وقت بتائے گا کہ کیسا ہوتا ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. سعد رفیق صاحب نے پچھلے دنوں, آپ نے 2-3 دن سے کافی ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی خبر چل رہی تھی اور یہ بڑا مشہور تھا کہ سعد رفیق صاحب نے نون لیگ سے استعفیٰ دے دیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے دے دیا, اور کل انہوں نے اس کی تردید کی کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں لوگ پھیلا دیتے ہیں اور کتنی تصدیق کرتے ہیں کتنی تصدیق نہیں کرتے. تو آج کے پیپر میں یہ خبر ہے. اگین میرے پاس اس کا کوئی سورس نہیں ہے, میں تو پیپر کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو یہ سب خبریں جو اخبار میں آ رہے ہیں وہ میڈیا میں تھی, سوشل میڈیا پہ تھی, وہ ساری کی ساری غلط ہیں. اگلی بات فضائی آلودگی, پولوشن. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی, 2 دن پہلے بھی, اور آج پھر بات کرتے ہیں کہ اس وقت فضائی آلودگی جو ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے, اور بلکہ نمبر 1 کیا ہے, نمبر 2 بھی, نمبر 3 بھی شاید پاکستان ہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے قریب کوئی دنیا کا اور ملک نہیں ہے. انڈیا ہوگا شاید لیکن وہ بھی کافی نیچے ہے. تو فضائی آلودگی جیسے کل میں نے جو چیک کیا وہ 1200 کے قریب تو ہمارے ہاں تھا ڈیفنس میں, اور باقی جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ 1400-1600 کی فگر بھی لوگ بتا رہے ہیں. جو میں نے ڈائریکٹ خود چیک کی ہے اپنے میٹر پہ تو وہ 1200 کے قریب تھی. اس وقت رجحان سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر ہے, اس پہ سیالکوٹ ہے, 3 نمبر پہ ملتان, 4 نمبر پہ لاہور, اور انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کو کیسے حل کیا جائے, گورنمنٹ اس کو کیسے ایڈریس کرے گی, یہ ایک بڑی دیکھنے کی بات ہے. بہت ہی کنسرن والی بات ہے رادر. لیٹس سی. اس کے اوپر آج ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب سے سب سے انہوں نے کہا ہے سب کو بلا کے اس کو دیکھا جائے کہ اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے. جو گاڑیاں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, ہائی کورٹ نے کہا ہے اس کو صرف چلان نہ کریں, ان گاڑیوں کو بند کریں. اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں شہر میں ان کو بھی بند کیا جائے. کیوں کہا یہ بات, یہ جیسا بہتر جانتے ہیں. تعمیرات بند کرنے سے پولوشن کم نہیں ہوتی. ہاں اگر ڈسٹ اڑ رہی ہے بہت زیادہ, اس طرح کی تعمیر ہو رہی ہے کہ جس سے ڈسٹ بہت زیادہ اڑ رہی ہے اور گندگی پھیل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایکشنیبل بات ہے. ادروائز تعمیر سے پولوشن نہیں پھیلتی. پولوشن پھیلتی ہے جو گاڑیاں ہیں. میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ آپ کی موٹر سائیکل, میں نے پہلے بھی کہا تھا, موٹر سائیکلیں ہیں, موٹر سائیکل رکشے ہیں, چنچی رکشے ہیں, لوڈر رکشے ہیں. یہ ہیں وہ بہت بڑے فیکٹرز جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا, اور انفارچونیٹلی اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا کہ یہ وہ اصل مسئلہ ہے جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو, آج کل نہیں, آج کل تو آپ صحیح جج نہیں کر پائیں گے, جب یہ نارمل ہوگی مارچ اپریل میں, جب یہ ساری یہ والا سلسلہ ختم ہوگا, تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت یہ پولوشن کم ہو جاتی ہے. پولوشن کا لیول اس وقت بھی خاصا زیادہ ہوتا ہے, بٹ چونکہ ونڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ذرا کم ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کہیں رنگ روڈ کے اوپر محمود بوٹی کے پاس جتنی بھی انڈسٹریل ایریا ہے جس میں ساری فرنسز اور یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں, کبھی آپ جائیے وہاں دیکھیے. میں کافی دفعہ میرا جانا ہوتا ہے وہاں پہ. جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک بڑے صاف ستھرے ماحول سے اٹھ کے ایک کسی ایسے ایریے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ کاربن کا اور بلیک سموک کا اور اس طرح کی آب و ہوا کا ایک راج ہے کہ آپ اس میں گزرتے ہیں, آپ کو لٹرلی پتہ چلتا ہے کہ بلیک کلاؤڈز ہیں اور آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو جتنی انڈسٹری, میں نے یہ انڈسٹری کے میں خلاف نہیں ہوں, گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کی انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کرے. ان کے ہاں سے جو اسموک نکلتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں, ان کو صاف کر کے کیسے ہوا میں چھوڑا جا سکتا ہے. وہ ہے اصل میں کام کرنے والا. تو یہ وہ جو انڈسٹری, اس طرح کی انڈسٹری ہے, اور موٹر سائیکلیں اور چنچی رکشے اور لوڈر رکشے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی 60-70% اسموک ویسے ہی کم ہو جائے گی.
اور اس کے بعد ایک اور جو چیز بہت بڑی جو پہلے بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ لوگ ٹائر جلاتے ہیں، ٹائر سے ڈیزل پیدا کرتے ہیں، یوز ٹائر امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ادر اسمگل کیے جاتے ہیں اور پھر وہ جلا کے اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے. یہ دوسری بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. ایک اور بہت بڑی آج کی خبر، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں 94,000 کراس کر گئی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. بظاہر تو ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے کہ یہ بہت کراس کر گئی، بٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کے حالات کیا ہیں، کتنا لوگ بزنس کر رہے ہیں، کیسے گرو کر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں. اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں اسٹاک مارکیٹ کیسے سارے کے سارے ریکارڈ توڑتی چلی جا رہی ہے، ایوری ڈے ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی ہے. اس میں آپ خود غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا یہ واقعی اتنا بزنس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ اتنا اوپر جا رہی ہے. بیکاز اسٹاک مارکیٹ ہی ریفلیکشن ہوتی ہے کسی بھی ملک میں بزنس کا، کہ وہاں کے حالات کیا ہیں بزنس کے، اور بزنس مین جب وہ کتنا بزنس کر رہا ہے. ایک اور خبر، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر صاحب نے بانی پی ٹی آئی کا ایک کیس وہاں چلا تھا ان کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف. تو ان کی جو درخواست تھی وہ غیر معینہ مدت، پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے غیر معینہ مدت کا، تو یہ غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا کہ وہ دیکھیں کہ بعد میں کوئی ڈیٹ آئے گی کہ کب ان کا نام نشر کیا جائے گا. دیکھتے ہیں کب ان کا نام آتا ہے. اب ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو کل وحشیانہ حملہ کیا اسرائیل نے غزہ کے اوپر اور لیبنان کے اوپر، اس میں 36 فلسطینی بیچارے شہید ہوئے اور لبنان میں 23 کے قریب افراد شہید ہوئے. پچھلے 2 دن میں ٹوٹل جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہ 88 ہیں، اور لبنان کے اندر تقریباً ایوریج 35 سے زیادہ لوگ ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس کے اوپر صرف ایک احتجاج جو بلند کیا جا رہا ہے وہ ہے، بٹ یہ ایوریج لوگ جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں لبنان میں اور فلسطین میں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے نمبرز کیا ہیں اور اس پہ اب کیسے مسلم امہ اس پہ بولے گی، یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی ہے. ایک اور جو بڑی افسوسناک خبر ہے، اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ بھی پہلے بھی کام کیا تھا اور اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے، جو بڑی افسوسناک ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 1369 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً 13 لوگ مارے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں 3 ویلاگ کیے تھے ٹریفک کے اوپر، اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ خاص طور پہ موٹر سائیکل والوں کو تو راستے میں کھڑے کھڑے آپ کو آج کل ایک نیا رواج شروع ہوا ہے، کوئی ٹیسٹ کیے بغیر، کوئی انٹرویو لیے بغیر، کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے بغیر وہ اس کو آپ کو بڑے کھڑے کھڑے لائسنس ایشو کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کے پاس ایک لائسنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لائسنس ہونا چاہیے، لیکن بھلے اس کو ٹریفک سائنس کا، رولز کا، لینز کا اس کو کچھ نہ پتہ ہو. تو جب یہ کام ہوگا تو پھر اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوں گے. 1369 بہت زیادہ ہیں اور 13 لوگ مارے گئے اس میں. اب اس میں زخمی جو ہیں وہ الگ ہیں، اس کے الگ ہیں. 1470 کے قریب لوگ زخمی ہیں پچھلے ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں. اس پہ تقریباً ان 1470 میں 148 لوگ وہ بھی ہیں جو پیدل جا رہے تھے، وہ بھی راستے میں زخمی ہو گئے. اس کی اگر ڈویژن دیکھی جائے ان میں تو وہ بڑی قابل غور ہے. وہ آپ دیکھیے جو میں پچھلے ویلاگ میں بولا، یہ تو آج کی پیپر کی خبر ہے، اس کی رپورٹ ہے. میں نے تو 3 دن پہلے ویلاگ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں بیشتر اوقات جو لوگ اس میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا یا جو اس میں حادثے کا سبب بنے یا جو جس کی وجہ سے حادثہ ہوا، وہ 1369 میں سے 1214 لوگ وہ تھے جو موٹر سائیکل سوار تھے. آپ ذرا غور کیجئے، اس میں سے 75 آٹو رکشا تھے، 118 کاریں تھیں اور 37 ٹرک تھے. ریشو دیکھیے ذرا آپ کہ جب کبھی آپ ایک زمانے میں بھی موٹر سائیکل جاتا رہا تھا. یہ موٹر سائیکل جو ہے ایسی بری چیز نہیں ہے، ایک سواری ہے، یوز ہونی چاہیے. غریب آدمی کی سواری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، ان کا حق ہے یہ چلانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈسپلن کیا جائے. اب اگر 1369 میں سے 1214 وہ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل والے تھے
تو آپ غور کر لیجئے کہ آپ جب سفر کرتے ہیں گاڑی میں کسی جگہ تو یا آپ پیدل بھی جا رہے ہوں تو موٹر سائیکل والے سے بچنا یہ ناممکن سا لگتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کو لائن مارتا ہوا چلا جائے، یا پیدل جا رہا تو اس کی ٹانگوں پہ موٹر سائیکل مار دے. یا کل میں ایک جگہ جا رہا تھا اور آگے ایک ٹرالی جا رہی تھی. اب ٹرالی کی سپیڈ کیا ہوگی؟ مے بی 10-15 میل 20 میل، اس سے ٹرالی کہاں چلتی ہے، لوڈر ٹرالی جو ہوتی ہے. اب پیچھے سے میں ذرا پیچھے تھا اور آگے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، وہ میرے پاس سے پتہ نہیں زگ زیگ کرتا ہوا ایسے سپیڈ سے ہوگا جا کر ٹرالی کے اندر اس نے مار دیا. اب اس کیا کہا جائے، کیا چلا رہا تھا، کیسے چل رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا کر رہا تھا. تو وہ اب اس صورت میں یہ سب جانتے ہوئے، یہ ڈیٹا ہوتے ہوئے بھی جو اخبار میں آیا، تو اگر آپ ان کو بغیر ٹیسٹ کے، بغیر کسی چیز کے آپ ان کو لائسنس دیں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا. جو آپ کرتے ہیں اس کا رزلٹ وہی سامنے آتا ہے. اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو سپر جینیس نہیں ہونا پڑتا کہ یہ جاننے کے لیے یہ کیا ہوا اور کیوں ہو رہا ہے. یہ تھی آج کی چند چھوٹے چھوٹے کرنٹ افیئرس کی باتیں. خبریں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ یہ اس موضوع پہ ہمارا پہلا ویلاگ ہے تو میں ذرا اس کو سمپل رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ کیسے ہوگا اور آپ کو یہ کیسا پسند آئے گا. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.